ایک ایسا فوجی جنرل جو صرف 90 دن میں انتخابات کروانے کے وعدے کے ساتھ آیا لیکن پھر 11 سال تک پاکستان کا کرتا دھرتا بنا رہا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے فوجی جنرل کی کہانی بتائیں گے جس نے مارشل لا لگایا، اسمبلیاں توڑی اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے میں بھی اس کا اہم کردار تھا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جنرل محمد ضیاء الحق کی۔ آج ہم ضیاء الحق کی مکمل زندگی پر بات کریں گے۔ ناظرین، پیدا ہونے سے لے کر پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص بننے تک کا مکمل سفر آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیدائش اور تعلیم کی۔ محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو جلندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور خاندان کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ گھر میں تعلیم اور نظم و ضبط کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ ضیاء الحق نے ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم جلندھر میں ہی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کی زندگی کا رخ فوج کی طرف مڑ گیا۔ 1943 میں انہوں نے برطانوی ہندوستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ اس وقت دنیا دوسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں تھی اور نوجوان ضیاء الحق کو بھی فوجی زندگی کے سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ فوج نے ان کی شخصیت میں نظم و ضبط، اطاعت اور قیادت کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا۔ اس تقسیم کے ساتھ ہی ضیاء الحق بھی پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے۔ نئے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا اور فوج ان اہم اداروں میں شامل تھی جن پر پاکستان کے مستقبل کی ذمہ داری تھی۔ ناظرین، اگلے کئی برسوں تک ضیاء الحق مختلف فوجی عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کی اور اپنے سینئر افسران کا اعتماد حاصل کیا۔ فوج میں ان کی شہرت ایک منظم، محتاط اور نظم و ضبط کے پابند افسر کی تھی۔ ناظرین، پھر سال آیا 1976 کا، وہ سال جس میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو پاکستان آرمی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ یہ فیصلہ بعد میں پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ یہی جنرل چند ہی برس بعد ملک کی سیاست کا رخ بدل دے گا۔ ناظرین، 1977 میں عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔ البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ ناظرین، مارشل لا لگانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں گے، لیکن یہ 90 دن مہینوں اور پھر برسوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اقتدار عارضی طور پر سنبھالنے والے جنرل ضیاء الحق پاکستان کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ ناظرین، اسی دوران ہوا وہ واقعہ جس کا قصوروار ضیاء الحق کو ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ایک عدالتی مقدمے کے نتیجے میں انہیں سزائے موت سنائی گئی اور بالآخر 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر بنی مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ضیاء الحق کے دور اقتدار کی۔ ضیاء الحق کے دور میں ملک میں اسلامائزیشن کی مختلف پالیسیاں متعارف کروائی گئیں، قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں اور ریاستی سطح پر مذہبی رنگ کو مزید نمایاں کیا گیا۔ ان اقدامات کے حامی اور ناقد دونوں موجود تھے اور آج بھی ان پر بحث جاری ہے۔ ناظرین، اسی دوران 1979 میں افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت ہوئی۔
پاکستان اس تنازع میں ایک اہم فریق بن گیا۔ امریکہ، سعودیہ عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان نے افغان مجاہدین کی حمایت کی۔ اس پالیسی نے خطے کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے اور پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم کردار کے طور پر ابھرا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اہم کردار کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کردار کا نام ہے محمد خان جنیجو۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے۔ ابتدائی دنوں میں ضیاء الحق اور جنیجو کے درمیان تعلقات بہتر رہے، لیکن جنیجو حکومتی معاملات میں زیادہ خود مختاری چاہتے تھے، جبکہ ضیاء الحق بطور صدر اور آرمی چیف اپنی طاقت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، اختلافات بڑھتے بڑھتے آخرکار 1988 میں ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دی۔ یہ فیصلہ ایک بار پھر ملک کو غیر سیاسی اور غیر یقینی صورتحال میں لے آیا۔ لیکن ناظرین، اس واقعے کے چند ماہ بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فوجی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں جنرل ضیاء الحق سمیت کئی اہم شخصیات جاں بحق ہو گئیں۔ آج بھی اس حادثے کے بارے میں مختلف سوالات اور نظریات موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حادثے نے پاکستان کی سیاست کا ایک اہم باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق کی زندگی پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم اور متنازع ادوار میں سے ایک کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک فوجی افسر سے آرمی چیف بننے تک اور آرمی چیف سے ملک کا سب سے طاقتور ترین شخص بننے تک، اور پھر ایک پر اسرار فضائی حادثے میں زندگی کے خاتمے تک، ان کا سفر پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بہت محنت سے، بہت دل لگی سے ویڈیو بناتے ہیں۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔